وہ والی بات ہے اوور کنٹرولنگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. ان کے جو مین جو ہوتے ہیں ہر چیز کو یہ خود کرنا چاہتے ہیں, کبھی نہیں چاہتے کہ کسی اور پہ اعتبار نہیں کرنا, کسی اور آدمی سے کام کو ٹرسٹ نہیں کرنا. ٹرسٹ ان کو کام دیتے ہوئے ان میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی کمی ہے یا بس دوسرے کے اوپر حاوی رہنا. ٹھیک ہے جی. اور جس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اوور کنٹرولنگ کرنے والوں کا, تو اس سے بیچارہ جو جس پہ اوور کنٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت بھگتتا ہے, اور خود بھی بھگت رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر یہ خود بھی ایک اینگر سے گزر رہے ہوتے ہیں, اینگزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور دوسروں کو بھی اینگر اور اینگزائٹی کے زمرے کے اندر وہ بھی اپنا جس کو کہتے ہیں نا بھگت رہا ہوتا ہے. تو یہ اوور کنٹرولنگ ایک بہت ہی ہڈن فیکٹر ہے جو کہ ہمارے یہاں اس جگہ پہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. یہ پرسنل ریلیشن شپس میں بھی ہوتے ہیں, ورک پلیسز میں بھی ہوتے ہیں, اور سیلف کنٹرول ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ where one tries to excessively regulate their own thoughts and emotions, جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپنی ایموشنز اور اپنی تھاٹ پروسیس کو دوسرے پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سی یہاں پہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر 10 سال 15 سال 20 سال 30 ایئرس کا ڈفرنس ہے, اور اب وہ شادیاں ہو جاتی ہیں, آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے, اس کے بھی کئی پہلو ہوتے ہیں, کہیں خاندانی مسائل ہوتے ہیں, کہیں لو انکم گروپ سے لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, اس کو پیسے کی چمک دمک کرا کے اٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور ان کے ماں باپ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ وہ شاید کہتے ہیں کہ یار بچی کا چلو زندگی میں کہیں نہ کہیں بھلا ہو جائے یا کچھ ہو جائے, تو ایک خاطر کی آدمی ہے جو ذرا پیسے والا آدمی ہوگا وہ اس کو شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بھی ایک اپنے مسائل ہیں کہ جو 30 سال کی عمر کے ڈفرنس میں شادی کرتا ہے, تو بچی اگر 20 سے 25 سال کی ہے, 50 سال کا تو بندہ پہلے ہو گیا, 10-15 سال کے بعد میں اس کی تو اننگ کمپلیٹ ہو گئی, اور وہ ابھی پہنچے گی 30 اور 35 سال کے بعد. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے آگے؟ اس کے بھی کئی پہلو ہیں کہ یہ ایک نئی طرز یہاں پہ شروع ہو گئی ہے کہ عیاشی کا ایک نیا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے. 30-35-40 سال چھوٹی عمر سے شادی کرو, اور زندگی کی جو ان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کریں, جو گھر میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتے یا ان کے ساتھ نہیں بنتی, کوئی اور وجوہات ہوتی ہوں گی, تو ان فیکٹ وہ ایک شادی کا ڈھانچہ دے کے بائی آؤٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے فیملی والے کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ جی کہ زندگی کے اندر چلو یار کسی طریقے سے بچی گلے سے اتری, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو بہت سمجھا جاتا ہے. کیوں بہت سمجھا جاتا ہے؟ کہ اس کو نہ تو اویئرنیس دی جاتی ہے, نہ اس کو پراپر تعلیم دی جاتی ہے, نہ اس کو زندگی کے پہلوؤں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں پیدا ہو گئی, بڑی ہو گئی, اس کو تھوڑا بہت پڑھاؤ, آگے کرو, اور اس کے بعد اس کو گلے سے اتارو, تو اب پھر کسی اور کے ماتھے ڈال دو. اب وہ ماتھے ڈالنے میں چاہے کوئی کیسا بھی مل جائے, وہ بچی کا نصیب ہے, اور وہ چھوٹی عمر میں اس کو چار چمک دھمک دکھاؤ گے تو وہ اٹریکٹ ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہوتا, وہ اس عمر کے حصے میں ہوتی ہے جہاں اس کے اوپر اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی, اتنی اویئرنیس, اتنی دنیا دیکھی نہیں ہوتی. اس کو وہ چند چیزیں, چند کپڑے, چند سیر و تفریح اور کچھ لکی چوپڑی باتیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں, اور جب یہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد میں اس بچی کے اوپر اوور کنٹرول کرنا شروع کرتا. میرے سامنے بہت سے ایسے تجربے ہیں لائف میں کہ جس کے اندر کہتے ہیں نا اس کو کیا پہننا ہے, کیا نہیں پہننا ہے, کیا جانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, یعنی اور کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے سونا ہے. اس طرح ہے جیسے کہ کسی مدرسے کے اندر یا کسی اسکول کے اندر, بورڈنگ اسکول کے اندر ہے جہاں پہ کوئی ریلیشن شپ کا نہیں ہے, مگر اس کے اوپر کہتے ہیں ڈڈا دوری والا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بیسیکلی اس نے ایک, میں کیا کہوں اس کو, ایک شادی تو نہیں ہوتی جس کو میں کہتا ہوں. شادی میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کمپینین شپ کا, وہاں کمپینین شپ نہیں ہوتی, وہاں ڈکٹیشن ہوتی ہے. جو بندے کو چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, اور چاہے وہ اس کو نوکرانی کی صورت میں ڈیمانڈ کر لے, چاہے بیوی کا نام دے کے ڈیمانڈ کر لے, چاہے وہ کچھ اور کر کے کر لے, کیونکہ وہ اس کا اتنا یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے کہ لہٰذا اس کے اوپر اس کی کمپرومائزز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
یہ والی بات ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کو جیتا جاتا ایگزامپل بتا دیا. وہ تو کانسیپٹ کی بات ہو رہی تھی نا, اوور کنٹرولنگ کیا ہوتی ہے. یہ ایک اوور کنٹرولنگ کا یہ پہلو ہوتا ہے بہت زیادہ. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہیں, وہ بیوی کو ایکسپوجر ہی نہیں ہونے دیں گے, کچھ نہیں ہونے دیں گے. 60 سال ہوتی ہے, بیوی چیک بھی نہیں لکھ سکتی, کیونکہ اس کو اتنا ہیلپ کر دیتے ہیں, اتنا مانیٹر, اتنا پیمپر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کو زمانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زمانے میں جینا کیسے اور کیا نہیں ہے. مگر یہ ہوتا ہے اس پہ جو کام کروانے ہیں وہ کروائی چلے جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جس وقت آتا ہے تو اس کی سیلف انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کر جاتی ہے, اور وہ اس کی ساری اس لیے ہوتی ہے کہ پھر اس کے اوپر آپ اوور کنٹرول کرتے رہتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ نہ ہونا تو اس کی سوچ ہی ڈیولپ نہ ہونے دو. یعنی اگر خاندان کے اندر ایک آدمی نے پولیٹیکلی اگر کسی کو ووٹ دینا ہے تو کہیں گے جی کیونکہ جو میں سوچتا ہوں وہی تمہارا فرض ہے کہ تم بھی وہی سوچو. اس حد تک کی اوور کنٹرولنگ, اس سوچ پہ بھی پابندی ہوتی ہے. کام کہنا اور رہنا سہنا تو زندگی کے بہت دور کی بات ہوتی ہے. اس حد تک کی اوور کنٹرولنگ ہے ہمارے اس پیٹھاٹک معاشرے کے اندر. اس کو سہارا لینے کے لیے کبھی ہم مذہب کا سہارا لے لیتے ہیں, وہ پوائنٹس کو پکڑ لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہو. کبھی ہم معاشرے کو پکڑ لیتے ہیں. اس 2025-26 میں رہ رہے ہیں اور ذکر کریں گے, کمپیئر کریں گے 1913 سے. 2 نسلیں پہلے سے اس وجہ سے نہیں آتا اس طرح ہوتا سی. ابا جی تو نہیں کرتے تھا, اما جی تو نہیں آیا کرتے. اما جی بلکہ دادی کے زمانے کی باتیں کوٹ کر کے اس کو ڈپریس کر کے, چاہے بیوی کرے چاہے خامد کرے کوئی بھی کرے, یعنی وہ آپس کے اندر جو ایک دوسرے کو جو اوور کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ہے. یہ میں نے آپ کو خالی ایگزامپلس بتائے کہ اوور کنٹرولنگ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی بیہیویئر سائنس کی باتیں ہیں. یہ بیہیویئر کے اندر ایشوز آتے ہیں اور یہ مینٹل النس میں ہی آتے ہیں. اس کے اندر انگزائٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب انگزائٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو میرے خیال ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد میں ہم تیسرے پہ آپ کے ساتھ میں کنٹینیو کروں گا. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب کرنا.